السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک عجیب و غریب واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کا عنوان ہے ماں تو کیا میں زنا ریپ کر لوں۔ ایک ایسا ویڈیو جس کو دیکھ کر آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ ہم سب کی زندگی کی حقیقت ہے جو ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ موقع ملے تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ضرور ہو سکے تو اس پر غور بھی کریے گا۔ سرپرست حضرات توجہ فرمائیں۔ زنا میں پڑنے کا خدشہ تھا، چونکہ عمر نوجوانی کی دہلیز پہ جا کھڑی تھی۔ نفسی خواہشات کا ہونا بھی عین ضروری تھا، جو ایک فطری چیز ہے۔ گناہ بھی کرتے کرتے تھک چکا تھا اور اپنے رب سے توبہ کرنے میں بھی اب شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ اس عمل کو بہتر کہا گیا ہے، لیکن ایک ہی گناہ کا بار بار ہونا اور پھر اللہ سے توبہ کرنا کچھ عجیب ہے۔ گناہ کرنے سے عاجز آ چکا تھا، سوچا کیوں نہ اب شادی کی بات امی جان سے چھیڑوں۔ اپنے نفس پر کنٹرول بھی مشکل ہو رہا تھا اور اب گناہ کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہ تھی۔ ایک دن ساتھ میں امی جان بیٹھی ہوئی تھی، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی بات رکھنی چاہی۔ پیاری امی جان، آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امی: بولو پیارے بیٹے، آج ایسی کون سی ضروری بات ہے جو گھبرائے ہوئے ہو؟ بیٹا: امی، مجھے پتہ ہے آپ بہت سمجھدار ہیں، امید ہے آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گی۔ امی: بولو بیٹے، بات کیا ہے، بتاؤ تو۔ بیٹا: امی، آپ کو تو پتہ ہی ہے میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور آگے پڑھائی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ روزی روٹی کی تلاش میں بھی ہوں اور اللہ سے مسلسل دعا بھی کرتا ہوں کہ روزی روٹی کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ امی: ہاں، اچھی بات ہے، کوشش کرو، ہو سکے تو بڑے ابو کے لڑکے سے بات کر کے ان کے مدرسے میں استاذ کے لیے درخواست ڈال دو، ممکن ہے تمہاری قابلیت کے سبب تمہیں جگہ دے دیں۔ بیٹا: ہاں امی، لیکن بات یہ نہیں۔ امی: تب کیا بات ہے؟ بیٹا: امی، جب پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور آگے پڑھائی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اور میری عمر 25 کے ہونے کو بھی ہے، تو سوچ رہا ہوں کوئی نیک اور صالح لڑکی آپ کی نظر میں ہو تو شادی کا پیغام بھیج کر جلدی سے شادی کر دیں۔ امی مسکراتے ہوئے: بہت بڑے ہو گئے ہو، چپ رہو۔ بیٹا: ہاں امی، آپ کو مذاق لگ رہا ہے، لیکن میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ امی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد: بیٹا، پہلے اپنے کام کاج پہ دھیان دو، خوب کما لو۔ شادی بیاہ میں کتنے خرچ ہوا کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ بیٹا: امی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں مجھ سے یہ فضول کی باتیں نہ کیا کرے۔ شادی بیاہ میں کوئی خرچ نہیں ہوا کرتے ہیں، سب فضول کی رسمیں ہیں جو بلا وجہ نکاح میں تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ ہاں، جہاں تک کام کاج کی بات رہی تو اللہ مالک ہے، جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، کوشش جاری ہے۔ اور امی، کیا آپ کو پتہ نہیں، شادی ایک بابرکت عمل ہے، اس کے ذریعے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ان دنیاوی رسم و رواج نے اس بابرکت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ امی کافی دیر کی خاموشی کے بعد: چل اب فتوے نہ جھاڑ، تھوڑا صبر رکھ، تیری شادی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے امی جانے لگی۔ بیٹا: امی، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ حالات کتنے نازک ہیں، فتنوں کے اس دور میں گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، قدم قدم پر آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے۔ پیاری امی جان، سنو تو، اس رمضان میں اپنے رب سے گناہ کے چھوڑنے کا عہد کر چکا ہوں۔ اب میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، مجھے کسی نہ کسی طرح اب شادی کر کے دنیاوی جھمیلے سے بچنا ہے۔ والد محترم کمرے سے یہ سب باتیں سنتے ہوئے نکلے۔ امی ابو، تھوڑا اور صبر کرو، اس طرح ہم ابھی تمہاری شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کوئی روز روز ہوتی ہے کیا؟ محلے والے کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ ہماری ناک کٹوائے گا کیا لوگ، اور سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے ہم سب کو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ابو جان گھر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ بیٹا: امی
تو کیا میں زنا ریپ کر لوں؟ ان سب وجوہات کے سبب یا اپنے رب سے ڈروں؟ دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ لڑکے کے شادی کے لیے لڑکے کو پیسہ کمانا، اچھی نوکری ہونا ضروری ہے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا، ہمیں آپ کا جواب کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔